دوستو اس ویڈیو میں آپ کے لیے حکایات رومی سے ایک ایسا واقعہ لے کر پیش ہوئے ہیں جو دلچسپ اور سبق آموز بھی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک آدمی جس کا نام نسو تھا اور اس کا چہرہ عورتوں کے چہروں سے مشابہت رکھتا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر نسو عورت جیسا روپ دھار کر رکھتا تھا اور اس نے حمام کا پیشہ اپنا لیا۔ وہ عورتوں کے حمام میں نوکری کرنے لگا۔ اس حمام میں شہر بھر کی حسین و جمیل عورتیں آیا کرتی تھی تو وہ ان عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتا اور ان کے جسم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا اور لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ نسو نے کئی مرتبہ اپنے اس گندے فعل کے لیے توبہ بھی کی، لیکن ہر مرتبہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی توبہ کو بھول جایا کرتا تھا۔ نسو نے اپنے لیے ایک درویش سے بھی دعا کے لیے کہا۔ درویش نسو کی اس بد فعلی سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا اور نہ ہی یہ بات ظاہر کی۔ اللہ والوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں مگر کبھی کسی کو ان کے راز نہیں بتاتے۔ لہٰذا اس درویش نے نسو کو دعا دی اور کہا، اے نسو، جس گناہ میں تو مبتلا ہے اللہ پاک تجھے اس گناہ سے سچی توبہ نصیب فرمائے۔ دن گزرتے رہے اور نسو اسی حمام میں کام کرتا رہا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ حمام میں لڑکیوں کو نہلا رہا تھا کہ شہزادی کا قیمتی موتی جو وہاں پر گم ہو گیا۔ شہزادی نے تمام عورتوں کی تلاشی کا حکم جاری کر دیا اور پھر جو تمام خواتین وہاں پر موجود تھی ان کی تلاشی کا عمل شروع ہو گیا۔ جیسے ہی یہ حکم نسو نے سنا وہ انتہائی پریشان ہو گیا کہ کہیں تلاشی کے دوران اس کی اصلیت سامنے نہ آ جائے۔ اسی دوران نسو ایک سائٹ پر گیا اور اللہ پاک سے توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، میں کئی مرتبہ توبہ کر چکا ہوں اور پھر سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کئی عہد بھی توڑ چکا ہوں، جس کی وجہ سے آج میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اے میرے مالک، میری عزت رکھ لے، اگر میری تلاشی لی گئی تو میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ اے میرے مالک، تیرے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پروردگار تو میری پردہ پوشی فرما اور آج میں اس گناہ سے سچی توبہ کرتا ہوں، اور اگر میں نے یہ گناہ دوبارہ کیا تو میری دعا دوبارہ کبھی مت سننا۔ یہ دعا مانگتے وقت نسو اتنا رویا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ رب کریم نے اس کی دعا قبول فرما لی اور ساتھ ہی حمام میں اعلان جاری ہوا کہ موتی مل چکا ہے۔ یہ اعلان جاری ہوتے ہی تلاشی کا عمل روک دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نسو کو بھی ہوش آ گیا اور اس نے عجیب ہی ماحول دیکھا کہ تلاشی لینے والی عورتیں اس سے معافی مانگ رہی تھیں اور اس کا ہاتھ چوم رہی تھیں کیونکہ وہ بہت شرمندہ تھیں کہ انہوں نے اس پر شک کیا۔ دوستو، اس وقت آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ نسو پر ہی شک کیوں گیا؟ نسو شہزادی کا بہت قریبی تھا اور شہزادی کو وہی نہلایا کرتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے نسو کی تلاشی لی جاتی، مگر اس کو وقت دیا گیا تھا کہ اگر موتی اس کے پاس ہے تو کہیں پر رکھ دے اور سزا سے بچ جائے۔ لیکن نسو بے ہوش ہو گیا اور اسی دوران موتی بھی مل گیا۔ نسو حمام کی عورتوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے اور اس نے میری عزت رکھ لی ہے اور موتی مل گیا۔ دوستو، اس دن کے بعد نسو نے اس گناہ سے پکی توبہ کی اور کبھی دوبارہ حمام کا رخ نہیں کیا۔ حالانکہ شہزادی نے کئی مرتبہ نسو کو حمام میں بلایا نہلانے کے لیے، لیکن نسو نے شہزادی سے معذرت کر لی، لیکن شہزادی اس کے پیچھے ہی لگ رہی تھی۔ کئی مرتبہ کنیزوں کے ہاتھ پیغام بھجوایا۔ دوستو، جب نسو انکار کر کر کے تھک گیا تو اس نے شہزادی کو پیغام بھجوایا کہ میں بیمار ہو چکا ہوں اور میرے ہاتھ بھی خراب ہو چکے ہیں۔ میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جو چھونے سے پھیل جاتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی بیماری لگے۔ دوستو، یہ توبہ کی ہدایت اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگوں نے توبہ کو توبہ تو نسو کہنا شروع کر دیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔